سوال ہے, حکومت سے بھی سوال ہے اور عدالت سے بھی سوال ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی آپ دیکھیں سب طریقے مشکل ہو جائیں گے. جی احسن بتائیں. خالد بھائی سوال ہے کہ آج 22 اگست کے بعد آپ سب احتجاج کریں گے. 22 اگست میں جو وجہ بنی تھی یقیناً وہ بڑا فیکٹر ہے, اور شہر میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی مشکل کے حوالے سے چوکنگ بھی کی جا رہی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ فیکٹر بھی آن ہے. اگر اس کے کچھ لوگ ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر, آج آپ ان کو بھی پاکستان میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ اور کیا اس جو آج آپ لوگوں کا اتحاد ہوا ہے اس میں گورنر سندھ کا کتنا کردار ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک گورنر سندھ کی بات ہے پہلے وہ سن لیجیے کہ گورنر سندھ ہمارے نومنی ہیں لیکن پورے سندھ کے گورنر ہیں. ہم نے ان کو پہلے دن سے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ کو پورے سندھ کو جوڑنا ہے, اور اسی لیے ایم کیو ایم اور کراچی کی مختلف جو تنظیمیں تھیں ان سے بھی ملتے رہے, اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو قریب لانے میں بھی ان کا ایک رول تھا. اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کل بہت زیادہ بیمار ہوئے ہیں, ان کی دعائیں صحت کے لیے آپ سب دعا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے, فاروق بھائی نے بھی ذکر کیا, 23 اگست 2016 بھی بڑا تاریخی اور فیصلہ کن موڑ ہے. اس وقت یہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے پر یقین رکھنے والے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, مضبوط رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ ہم نے پاکستان مرد آباد کے نعرے کو لگانے والے کو دونوں کو اس تاریخ کو مسترد کیا ہے. ہم بار بار وضاحتیں پیش نہیں کریں گے, ہم نے کر کے دکھایا ہے. اس 5 سال میں تمام تر مشکلات کے باوجود, ہاں ایسا باب اس وقت اس لیے کہیں سے آپ کو یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ 2018 کو ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے جو ایم کیو ایم کو ہرایا گیا ہے, اگر کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کا اظہار نتائج سے ہوتا تو پاکستان مرد آباد کے نعرے پر ہمیشہ کے لیے دروازے بند ہو چکے ہوتے سیاست کے. ایسا کوئی کر رہا ہے اور غلط فہمی بھی کر رہا ہے. جو بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ اور پاکستان مرد آباد کے نعرے کے خلاف ہے, اس کو ہماری صفوں میں خوش آمدید ہم ہمیشہ کہتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک ایسی امید اور یقین کہ کراچی کے ذریعے, کراچی کی انجن کے ذریعے پاکستان کی ٹرین اپنے منزل تک پہنچ کر دکھائے گی انشاءاللہ تعالی. ایک چیز جو دیکھیں, لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی بھی خالد بھائی کا, مصطفیٰ بھائی کا, ہم سب کا مشترکہ مطالبہ رہا ہے. یہ ری برانڈڈ ایم کیو ایم کا بھی مطالبہ ہے اور یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی کی خدمات کو بھی ہم سب سراہتے ہیں, اور ان کے خلاف بھی مجھے لگتا ہے کہ, مجھے نہیں پتا, تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا, وہ شدید علیل ہیں, بہت بیمار ہیں. اللہ تعالی ہم ان کی درازی عمر کے لیے اور ان کی صحتیابی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جی صاحب, آپ بتائیں کہ آپ نے بھی بلدیاتی وفاق نومینیٹ کیے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کیے, وہ آپ کی پارٹی میں واپس آ گئے, تو کیا فارمول طے پایا؟ اب تو دونوں کے امیدوار پاکستان ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں. اگر انتخابات ہوتے ہیں 15 جنوری کو, تو کون کس کو سپورٹ کرے گا, کس طرح سے فارمولہ طے؟ دیکھیں, ایک تو 15 جنوری کو انتخابات تو نہیں ہونے دیں گے جناب, ٹھیک ہے نا. اور انتخابات اگر کل, اگر آج رات کو بھی ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کر دیں گے تو کل پرسوں الیکشن لڑ لیں گے, کل الیکشن لڑ لیں گے, 14 کو 15 کو لڑ لیں گے, ورنہ پھر لڑیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے, اپنی شناخت کے لیے لڑیں گے, اپنی نمائندگی کے لیے لڑیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے, جو بھی بلدیاتی امیدوار جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی جانب سے کھڑے ہوئے ہیں, وہ سب ایم کیو ایم کے ہیں.
ہم مل کے طے کر لیں گے انشاءاللہ. آپ کو بات کریں جی بتائیے بھائی, یہاں کے لوگوں کو بھی دیکھ لیں بھائی. جی تو اس بار مرجر ہوا بڑا اچھا فیصلہ ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا پھر کوئی ناراض ہو جائے گا, کیا یہ حتمی انضمام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, مجھے بڑی خوشی ہے کہ پورے پاکستان کو ہی ہمارے ووٹ کے تقسیم ہونے کا, ہمارے تقسیم ہونے کا درد رہا ہے, لیکن کوئی ہمارے ہاں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح ہوا ہے اس کی بہت ساری ایکسپلینیشن ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ وعدہ اور لوگوں کو یہ نگاہ کہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے, یہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے, اس کی تجدید ہو رہی ہے, یہ بکھر نہیں رہی ہے, یہ نکھر رہی ہے, آج کا دن ثابت کر رہا ہے. یہ بھی بتا دیجیے گا خالد بھائی کہ بڑے فیصلے اب آپ کو نہیں کرنے چاہیے جب آپ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. کیا آپ کو جو بیٹھک لگی تھی آپ خود گئے تھے بلاول ہاؤس میں, وہاں پہ آپ کی بات نہیں مانی گئی, سب کو پتا ہے, لیکن کیا اب مصطفیٰ کمال جیسا بڑا نام آ گیا, فاروق ستار جیسا نام آ گیا, کیا آپ کو بڑے ایک طرف سے ہم جب پوچھتے ہیں آپ سے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اتحاد نون لیگ سے, لیکن اسی پی ڈی ایم میں سب جماعتیں ہیں. ہم تو نہیں پی ڈی ایم میں, نہیں پی ڈی ایم میں نہیں, لیکن اتحاد تو ہے. کیا آپ کا بڑے فیصلے اگر ہم جو کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اتحاد ہے, وہ اس پر اعتراض اور اس کی ایکسپلینیشن دے دیں نا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے آج بڑا فیصلہ ہو گیا ہے, اب بڑے فیصلے ہونے ہیں. اچھا, یہ بھی بتا دیجیے گا خالد بھائی کہ آر ٹی ایس بیٹھا تھا 2018 میں آپ کے سامنے, کمل بھائی آپ کے سامنے بھی بیٹھا تھا, آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے تھے, تو کیا آپ اب ایک ساتھ ہونے کے بعد جس طرح کے آر ٹی ایس بیٹھے گئے اور کراچی میں جس طرح اگر آر ٹی ایس بیٹھتے رہے تو پاکستان کی جمہوریت بھی بیٹھ جائے گی, آر ٹی ایس بیٹھتا رہا تو پاکستان کی معیشت بھی بیٹھ جائے گی. معیشت کی اسپیس ختم ہو چکی ہے, جمہوریت کی اسپیس ختم نہ ہو جائے. ہمیں احتیاط کرنا ہے اس طرح کے معاملات سے. جو لوگ 18 میں جیتے تھے وہ جیتنے کے بعد حیران تھے, اور جنہوں نے جتوایا تھا وہ پریشان تھے. پاکستان کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ سوال میرا منظر ریزوی میرا نام ہے. ڈاکٹر صاحب میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, پہلا تو یہ سوال آپ صحیح جگہ بیٹھے ہیں. آپ چاروں سے ہے کہ یہ خلا پر ہو سکے گا, اور ایک صاحب کی بہت شدید کمی محسوس ہو رہی ہے, تو یہ کمی جو ہے یہ آپ اس کمی کو پورا کریں گے. آپ لوگ غلط سوچ رہے ہیں, میں آفاق احمد صاحب کی بات کر رہا ہوں. جی, تو وہ آفاق احمد صاحب بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے. یہ دعوت عام ہے, اور جس کو آنا ہے وہ آئے گا, درد لے کے آئے گا, اور درد کا علاج یہیں سے مل پائے گا. خالد بھائی یہ بتائیے گا, آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں, وفاقی حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود آپ اتنی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کبھی الیکشن کمیشن کے دفتر, کبھی پیپلز پارٹی کے دفتر, تو آپ اتنے وہ تو لگ رہے ہیں. وفاق بھی یہی کر رہی ہے آج کل. دیکھیں, میں نے تو مشورہ دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں وفاقی حکومت سے بھی الگ ہو جانا چاہیے, اور صوبائی حکومت کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ابھی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں فاروق بھائی, دیتے رہیں گے. تجویز دیے وہ دو باتیں ہیں. دیکھیں, جو آپ بول رہے ہیں وہ وفاق کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. وفاق کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہی اپنوں نے صورتحال رکھی جو ہم پہ بیت رہی ہے, سب پہ بیتے گی. پھر خالد بھائی آپ نے آپ کا جس میں مائک ہے میں وہی بول سکے. خالد بھائی, آپ لوگ یہ خوشی کا لمحہ ہے کراچی والوں کے لیے اور پورے جتنے شہری علاقے کے لوگوں کے لیے. وہ اس موقع پہ اپنے بچوں کا تحفظ چاہ رہے ہیں, اپنے کاروبار کا اپنا سارا تحفظ چاہ رہے ہیں. اس کے لیے کوئی پالیسی آپ نے اناؤنس نہیں کی کہ بچے گلیوں میں وارداتیں ہو رہی ہیں. کیا نظام ایسا جو ہے, اب آپ خالد بھائی کی طرف سب کی نظریں ہوں گی انصاف کے لیے, تو کوئی ایسا نظام جو ہم محفوظ ہو کے ہمارے بچے گھر سے نکلیں. دیکھیں بھائی, ہم شروع سے کہتے رہے ہیں, جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتا تو پھر روڈ فیصلہ کرتی ہے. ہم نے صحیح راستے اپنائے تھے, عدالتوں کے پاس انصاف مانگا. فاروق بھائی کے ساتھ جا کر مردم شماری سے پہلے, یہ آپ دیکھ لیجئے گا ہماری مردم شناسی اور فیصلہ, مردم شماری سے پہلے کہہ دیا عدالتوں کو کہ ہمارے خلاف اب کی ڈنڈی نے ڈنڈا پڑنے والا ہے مہاجروں کی ووٹ پر. اور اگر نہیں بات ایوان نے سنی اور عدالتوں نے سنی تو پھر نکلی ہے. پھر لوگ نکلے ہیں تو اپنی قسمتیں بدنی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی بے روزگاری اور جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے, یہاں پر آپ کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ جب پشاور میں پشاور کی پولیس ہے, پنڈی میں پنڈی کی پولیس ہے, لاہور میں لاہور کی پولیس ہے, لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے, تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ کیونکہ ڈاکو اور پولیس دونوں یہاں کی نہیں ہے, تو دونوں کے درمیان رشتہ داریاں ہیں, پارٹنرشپ ہے. یہ نہیں چلے گا. عمران خان جو ہے
یہ چیخیں بتا رہی کہ ہم صحیح بیٹھے ہیں آج. تھوڑی سی بات جو ہے وہ یہ کرن جو کہہ رہی ہیں بھائی، یہ عجیب بات ہے کہ کسی کا مینڈیٹ ٹوٹ رہا ہے اور ہم جو ہے وہ ہم کسی کا مینڈیٹ توڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی سیاسی پارٹی ہم لوگ چلا رہے ہیں کہ آئس کریم بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان کے مینڈیٹ کو ایسے ہی رہنے دیں اور وہ آرام سے اسی طرح سے جو ہے وہ جعلی مینڈیٹ کو انجوائے کرتے رہیں. تو اس پہ ان کو پریشان، اگر ہمیں تو پہلے بہت زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم ان تمام اقدامات جو کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. لیکن جو پاکستان میں سب پریشانی ہے پارٹیوں کو، اور خاص طور پر جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہیں، صحیح جگہ پہ چوٹ پڑ رہی ہے. اور یہ جو ہنی مون پیریڈ ان کا چل رہا تھا وہ ختم ہونے والا ہے سارا. یہ سب کچھ جو ہونا تھا ہو گیا سارا. آپ جو بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل سینسز، دیکھیں جو بھی سینسز ہو، ڈیجیٹل ہو، مینول ہو، بھائی لوگوں کو گننا، کوئی نادرا کا ریکارڈ جا کر چیک کریں کہ کراچی کے شناختی کارڈ، کراچی کے ایڈریس والے کتنے لوگ 18 سال سے بڑی عمر کے، اس میں 2013-12 میں جو ریکارڈ جمع ہوا ہے وہ 1,80,00,000 لوگ تو صرف 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں. صرف نادرا کا ریکارڈ نکلوا لو نا کہ کراچی میں کتنے لوگوں کے کتنے نوجوانوں کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے. تو صرف 18. بھائی یہاں تو سینسس تو ہر جو پیدا ہونے والا 2 دن کا بچہ ہے نا اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے نا آپ. سینسس تو اس کا نام ہے. تو جب 18 سال کے عمر کے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 1,80,00,000 ہے، 2,15,00,000 وہ جو اس وقت ان کی جمع ہوگی 18 سال سے کم کی تو بنا وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر کراچی میں عام لوگوں کی جو 18 سال سے کم یا زیادہ ہے تو ان کی تعداد جو کیا ہوگی. تو اگر آپ ہمیں پورا صحیح گن نہیں سکتے تو آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ کیا پاکستان کے لیے ٹھیک بات ہے یا پاکستان کے خلاف بات ہے؟ پھر آپ یہی نوجوان پریشان ہوگا، یہی نوجوان محروم ہوگا، یہی نوجوان مایوس ہوگا تو یہ سارے حکمران اور ریاست آ جائیں گے بندوق لے کر پکڑنے، مارنے، لاپتہ کرنے کے لیے. بھئی آج آپ کی پالیسیز کی وجہ سے جو محرومی پیدا ہو رہی ہے، لوگ ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر جو وہ چھلانگیں لگا کر خودکشیاں کر رہے ہیں، کل کے دہشت گرد آپ آج پیدا کر رہے ہیں، اس کو کوئی نہیں روکنے والا. یہاں پر آپ کا بھی کوئی پرسار. جب یہی نوجوان جس کو آپ نہ پینے کا پانی دے رہے ہیں، نہ آپ جاب دے رہے ہیں، نہ رات میں لائٹ دے رہے ہیں، نہ صبح گیس دے رہے ہیں، وہ جب زندگی سے مایوس ہو کر وہ کوئی غلط رستہ اختیار کرے گا، تمام پاکستان اس کے اوپر جو وہ کیمرے بھی لگا دیں گے، ریاست بھی آ جائے گی، بندوق بھی تان لیں گے، لاپتہ بھی کر لیں گے. دہشت گرد مارا گیا. آج جب آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں، اس دہشت گرد بنانے والوں کو پکڑنا چاہیے. پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی اور وہ اس ملک کی کو اور جمہوریت کو، خاص طور پر اس ملک کی جمہوری کہلانے والے لوگوں اور پارٹیوں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. کیسی جمہوریت ہے؟ 18ویں ترمیم کا آپ بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے وزیر اعلیٰ کے ہاؤس میں سارے اختیارات اور وسائل پارک کے لیے نہ آپ اس سے نیچے دے نہیں رہے کچھ. NFC ایوارڈ میں 10,242 ارب روپے ملے 13 سالوں میں. 10,000 ارب روپے یہ سندھ حکومت کا اپنا ریکارڈ ہے. 10,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج سندھ کراچی سے کشمیر تک خاک اڑ رہی ہے. یہاں پر 10,000 ارب کہاں گیا بھائی؟ یہ کسی کی جاگیر کے پیسے نہیں ہیں. اس 10,000 ارب میں سے 70% کمایا ہوا پیسہ اس کراچی کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی صفیں باندھ لی ہیں، ہم نے اپنے رستے کا تعین کر لیا ہے. ہم نے اپنی جو لوگوں کی سوچ نہیں تھی وہ ہم نے کر کے دکھا دیا، آج کر کے دکھا دیا ہے. اب یہاں سے ہم نے صرف پریس کانفرنس اور باتیں اور یہ ساری باتوں کا ٹورنامنٹ کرنے کے لیے ساری پیج بندیاں نہیں ہیں. اگر حقوق نہیں ملیں گے تمام تر ذمہ داریاں پھر جو ہے وہ اس ریاست اس ملک کے چلانے والوں کی ہوگی. اور ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے، کسی سے لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے. ہم نے اس شہر سے وائلنس ختم کیا ہے، ہتھیار رکھوائے ہیں، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنایا ہے. لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی اپنی پولیس سے، کوئی اپنی حکومت سے اس پر قبضہ کر لے. پینے کا پانی آتا تھا، آج ہائیڈرینٹ بنا دیا آپ نے. اسی پانی اربوں روپے کا پانی میرے شہر کا چوری کر کے مجھے ہی بیچتے ہیں آپ. آج کچرے کا کاروبار چل رہا ہے یہاں پر. آج یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ اس کے اوپر سسٹم ہے شہر میں. بلڈنگ آپ کوئی بنا نہیں سکتے. آپ جو ہے وہ 2 نمبر بلڈنگیں بنائیں، جائز بنانے کے لیے جائیں گے، اپنے پلاٹ پر آپ اپنا قبضہ قائم نہیں رکھ سکتے. یار یہ مذاق ہے کوئی؟
یہ کوئی کون سا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے. تو یہ نہیں چلے گا، یہ والا یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. ہم اس لیے نہیں کہ ہمیں دیکھو بھائی اگر سیٹوں کی اگر کنٹرول کی اگر پروٹوکول کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے نا تو جیتی بھی پارٹیوں میں جاتے. ہمیں حقوق چاہیے لوگوں کے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. انیل بھائی یہ بتاتے ہیں آپ پی ایف کا اختیار ہے پیپلز پارٹی سے آپ کے معاہدے کیے مسلسل آپ اسے مذاکرات کرتے رہے ریکویسٹ کرتے رہے سرکار آپ کے جو مطالبات تھے پیپلز پارٹی نے نہیں مانے. اب آپ 15 جنوری کو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے تب اپنی حلقہ بندی اور ووٹر لسٹوں کو درست نہیں کر لیا جائے. اب آپ تمام دھڑے ایک جگہ پہ جمائے اور ڈسائڈ ہو چکے ہیں تو کیا اس الیکشن کو روکنے کے لیے کوئی بڑا تمام دھڑے جمع نہیں، تمام خیال جمع ہے. چلے تمام تک تو آپ کی دھڑا ہی کہتے تھے. نہیں کہا کبھی، ہم لوگ کہتے تھے. چلے کریں جو نہیں کہتا تھا چلو ناراض نہیں یہ نہیں کہتے. ناراض نہیں کر فرید بھائی وہ نہیں کہتے تھے، ہم کہتے تھے، وہ نہیں کہتے تھے. کلیئر کرے نا بات. اس میں کیا تو کیا کوئی بڑا روڈ شو کرے گی ایم پی ایف؟ دوسرا مصطفیٰ بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ 6 سال تک اپنی ایک پارٹی چلاتے رہے، آپ نے بڑی محنت کی، اب آپ کی پارٹی روڈ پہ جب نظر آنے لگی تھی آپ نے تمام فیکٹریاں جلا کے کسی بھی وجہ سے ایم پی ایف میں شامل آپ ہو رہے ہیں تو کیا آپ اپنے تمام دفاتر بند کر دیں گے یا کھلے رکھیں گے؟ اگر دفاتر بند کرنے ہوتے تو اتنے سارے لوگ نہیں، ہم اکیلے ہی میں آتا پھر یہاں پہ. یہ دفاتر سارے اور جو پہلے والے دفاتر کسی اور کے سب مل کر یہ سب دفاتر عوام کے کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی، لوگوں کے کام آئیں گے. یہ سب دفاتر ہمارے مشترکہ ہیں، سب کے ہیں. جو ان کے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو ہمارے ہیں وہ ان کے ہیں سارے. ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، جہاں پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے شروع سے کہا ہے، ہم نے بھی کہا ہے اور بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اتحاد نہیں ورکنگ ریلیشن ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے تھے تو اپنے کچھ مطالبات کے لیے گئے تھے نا، اور اس لیے گئے تھے کہ ہمارے مطالبات سنے جائیں. جب وہ تیار ہو گئے ہیں مطالبات سننے کو تو ہم ان کو سنا رہے ہیں اور توقع رکھ رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو پورا بھی کریں گے، نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ پھر ہم اگر ہمیں امید ہی نہیں رہے گی کہ سیاسی لوگوں سے بات کی جا سکے تو پھر دوسرے راستے اختیار کریں گے اور جو کہ آئین اور قانون میں درج ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی سیاسی. جلدی کر لیں، نماز نکل رہی ہے. یا مصطفیٰ بھائی پہلی بات تو یہ کہ بڑی اہم بات کی ہے، الیکشن کمیشن سے لے کر ہائی کورٹ تک اور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کی پلی غلط ہے. کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو آپ انصاف مانگ رہے ہیں وہ غلط مانگ رہے ہیں. کسی نے نہیں کہا جو آپ بات کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. سب کہہ رہے ہیں آپ غلط وقت میں آئے ہیں، آپ نے دیر کر دی ہے، آپ غلط عدالت میں آ گئے ہیں، کیونکہ کسی کے پاس بھی ہماری بات کا جواب نہیں ہے اور ہمارا کیس مضبوط ہے، سننے ہی کی درخواست ہے. سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن جائیں، گورنمنٹ کے پاس گئے، اب چلے گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کا دن اور دیکھ لیں، پرسوں پھر ہمیں ہی فیصلہ کرنا ہے. اچھا ہمیں کچھ نہیں پتا ہے، اگر لانا چاہ رہی ہے کس لیے لانا چاہ رہی ہے، کیا لانا چاہ رہی ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کا اختیار ہے، بلکہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ ڈی لمیٹیشن صحیح کرے، وہ کر دیتے ہیں تو ہم تو کل بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے. پہلے بھی آپ سے کہا تھا اور آپ ملے ہیں تو مل کے ہی آگے بڑھیں گے. خدشات کے ذریعے اس کو ایڈریس پہلے سے نہیں کیا جاتا. صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں اس دن کہا تھا، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پہلے بھی ہم نے ماضی میں دیکھا آپ لوگ ایک تو ہو گئے، چلے اچھی باتیں دے رہا ہے، درست ہے. کیا آپ کراچی کا جو ووٹ بینک لے کر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ لندن کی جانب سے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا جاتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن خالی ہوتے ہیں، اکا دکا ووٹر آتے ہیں. بیوی آپ کی عمر جو ہے نا کم ہے،
ہم پیراشوٹ سے نہیں اترے MQM میں. 93 میں بوائکاٹ ہوا تھا, بتا رہا ہوں, سنیں سیریس نوٹ کو سن تو لیں آپ کی بات کا جواب دیں. یہ جو بوائکاٹ ہے نا, بوائکاٹ ہم نے بوائکاٹ کیا ہے, کر کے دکھایا. جب رٹ تھی, مٹھی بند تھی, ایکسپوز نہیں ہوئے تھے, تو 93 میں بوائکاٹ ہوا. اور ایسا بوائکاٹ ہوا کہ اس زمانے میں MNAs کا الیکشن پہلے ہوتا تھا اور 2 دن کے بعد پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا. MNAs کے الیکشن میں اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھائی حصہ نہیں لے سکتے, تو بوائکاٹ کر دیا MQM نے. جہاں پر 2,70,000 2,60,000 2,50,000 سے لوگ MNA بنتے تھے, وہاں پر MQM کے بوائکاٹ کی وجہ سے 2700 ووٹوں سے MNA بنے. 2700. اور اگلے دن اخباروں میں تصویریں تھیں کہ جو پولنگ ایجنٹ تھا, خواتین وہ سویٹر بون رہی تھی, لائنیں نہیں تھی وہاں پر. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی, ہاتھ پیر جوڑے کہ بھائی ہماری پوری دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے, آ کر کچھ بھی نہیں کہیں گے, آ کر پروونشل گورنمنٹ کا 2 دن کے بعد الیکشن لڑ لو. 12 گھنٹے کے نوٹس پر جہاں پر MNA 2700 ووٹوں پر 70,000 ووٹوں سے MPA بن. اس کو کہتے ہیں بوائکاٹ. ابھی کون سا بوائکاٹ ہے؟ ابھی روزانہ آواز لگ رہی ہے. دیکھیں, گون آر دا ڈیز. دیکھیے ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے ذاتی, گون آر دا ڈیز. آج جو ہے وہ یہ شہر 40 سالوں سے ان کے ہاتھوں میں تھا. جس کوٹا سسٹم کے نام پر پارٹی بنی ختم کرنے بھی, آج 40 سالوں پہ شہداء قبرستان آباد کرنے کے بعد آج وہ کوٹا سسٹم اپنی بدترین شکل میں موجود ہے. کہ آج اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں مل رہا. ہزاروں لوگ لاپتہ ہو گئے, ہزاروں لوگ شہید ہو گئے. ایک کال پر 5 لاکھ لوگ, نوجوان سڑک پر نکلنے کے لیے تیار تھا, لیکن جو ہے وہ موصوف ایک رحمان ملک کی کال پر ڈیل ہوتے تھے. ہم نے اس قوم کے لیے ان کو اپنا لیڈر مانا تھا, قائد مانا تھا. یہ قوم اگر تباہ برباد ہوگی, رات میں کچھ صبح کچھ, ایک رات میں ہم پریس کانفرنس کر کے حکومت سے باہر آئے 2008 سے 2013 تک, اور پھر صبح رات میں اسی رات میں پھر ہم ہی کھڑے ہو کر جو ہے رحمان ملک کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں. 5 دفعہ حکومت میں اندر آئے. حکومت 2013 کا جو آرڈیننس ہے, یہ جس کو آج یہ سب لوگ جو ہے پریشان ہو کر گھومنے کے اختیارات چلے گئے, یہ گئے کیسے گئے اختیارات؟ اسی جن کی آپ بوائکاٹ کی بات کر رہی ہیں, ان کی موجودگی میں اسی حکومت میں شامل رہتے ہوئے 2013 میں یہ اختیارات اور وسائل گئے, کچھ بھی نہیں کر سکے, ایک پتھر بھی نہیں مار سکے. گون آر دا ڈیز. یہ جو آج کی نشست ہے نا, نشست, یہ نیل ان دی کافن ہے, لاسٹ نیل ان دی کافن ہے. جو پاکستان کے ساتھ ہے, جیسا انہوں نے کہہ دیا, وہ میں ان کے تمام, اگر ان کے آج بھی کچھ چاہنے والے لوگ ہیں, ان کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, ہم نے اس قوم کے لیے, وہ کوئی سلمان خان نہیں ہے کہ پیچھے لگ گئے, ہم نے اس قوم کے لیے ان کو اپنا ہیرو بنایا. لیکن جب اس قوم کے نہیں ہے, ابھی آپ سے زیادہ بات ہو نہیں سکتی. جب ہم نے دیکھا ہے سب کچھ, ہم نے قربانی, یہ جو لوگ بات کرتے ہیں انہوں نے کھویا کیا اس کے لیے؟ ہم نے قربانی دی ہے, ہم نے کھویا ہے. ہمارے پاس بہت کچھ تھا ان کا دیا ہوا, سب پر لات ماری ہے, اپنے اوپر داغ لگایا کہ ہم اس قوم کے غدار ہیں, خدا نخواستہ. یہ ان سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر آؤ اور آ کر واقعی اگر اس قوم کی فکر ہے, ہاتھ بٹاؤ. اور وہ یہ کیسا, اب ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, وہ توبہ کریں اور آج بھی جو نیک راستے پر آئیں, اپنی عاقبت ٹھیک کریں. وہ آخری سوال ہے, اب تو ہو ہی گیا سب. ڈرامہ لگے گا, ڈرامہ. آج متبادل یہ ہے کہ ہماری طرح کوئی کر کے دکھا دے کہ ہم نے ایک ایسے وقت میں, جب سیاست کی جمعہ بازار میں سینٹ کی سیٹ 25 کروڑ سے 74 کروڑ پہنچ گئی, ہم نے مڈل کلاس کی ڈبل MA کی بھی اسکول ٹیچر کو سینٹ میں بھیجا ہے. یہ کوئی کر کے دکھائے تو ہمارا متبادل ہو سکتا ہے. مڈل کلاس کے لوگوں کو, سندھی مڈل کلاس کے, جو کہ اپنے قبیلے کا سردار نہیں تھا, جتوایا ہے نا کئی بار یہاں سے, کوئی ہمیں لڑکانے سے جتوا سکتا ہے؟ نہیں جتوا سکتا. تو ہم کامیاب ہوں
یا نہ ہو، ہمارا طرز سیاست کامیاب ہوگا تو پاکستان بچ پائے گا. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ.